بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہم شروع کرتے ہیں کہ نشے کی شروعات کیسے ہوتی ہیں. زیادہ تر جو لوگ بچے آج کل شروع کر رہے ہیں نشہ وہ ٹین ایجر بچے ہیں جسے ایڈولیسنس بھی کہتے ہیں, جو 15 سے 20 سال کے درمیان ہوتے ہیں. یہ یوزلی اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹیز میں یا ہاسٹل میں وہ جب دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ ان کے پریشر کی وجہ سے, پیئر پریشر کہتے ہیں, وہ وہاں پہ کوئی سگریٹ پی رہا ہے, کوئی چرس پی رہا ہے یا کوئی آئس لے رہا ہے یا واٹ ایور از دا ڈرگ, وہ ایک دوسرے کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو وہ اس میں پیئر پریشر کی وجہ سے بچے شروع کر لیتے ہیں. کیونکہ یہ وہ ایج ہوتی ہے جہاں برین کی ڈیولپمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہوتی اور بچے جو ہے اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ اپنے بارے میں بہترین فیصلہ کر سکے. تو وہ پریشر کی وجہ سے لوگوں میں جب بہت زیادہ یار دوست کہتے ہیں تو اس میں وہ کہتے ہیں چلو ایک دفعہ کرنے سے کیا فرق پڑے, وہ ایک دفعہ کر لیتے ہیں. وہ کرنے سے آہستہ آہستہ پھر چیزیں بڑھتی چلی جاتی. ایک تو ریزن یہ ہے. دوسری ریزن یہ ہے کہ بعض لوگ بچے یا بڑے پریشان ہوتے ہیں, اپسٹ ہوتے ہیں, ڈسٹرب ہوتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نیند کی گولیاں کھانے سے نیند آ جائے گی, یا اگر بے چینی ہے, پریشانی ہے تو یہ اس گولی کھانے سے بے چینی دور ہو جائے گی, یا غم زیادہ ہے تو اس سے ہلکا ہو جائے گا. تو وہ یا تجرباتی طور پر لوگ شروع کر لیتے ہیں. کچھ بچے رات کو جب انہوں نے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا رات کو وہ جاگنا چاہ رہے ہوتے ہیں, ایگزام کی تیاری کرنی ہوتی, تو انہیں کہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ گولی یا یہ کھا لیا جائے تو میں زیادہ دیر تک جا کے پڑھ سکتا ہوں, تو وہ اسی بہانے سے شروع کر لیتے ہیں. کچھ ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں کہ کوئی مریض گیا ہے ہاسپٹل کے اندر, اسے گردے کی تکلیف ہوئی ہے یا پیٹ میں درد ہو رہی ہے, وہ وہاں جاتے ہیں, ڈاکٹر جو ہے وہ ان کے علاج کی غرض سے ان کو ایسی دوائی یا ایسا ٹیکہ لگا دیتے ہیں جس کے اندر مریض بننے کی یا نشے کی عادت پڑ سکتی ہے, تو وہ بچے اس میں لگ جاتے ہیں جسے آئٹروجینک ایڈکشن کہتے ہیں. تو 10 میں سے 9 لوگوں کو جن کو ٹیکے لگتے ہیں ان میں سے ایک بچے کے اندر یا ایک فرد کے اندر ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ آگے جا کے نشے کے مریض بن سکیں. تو یہ مین صورتحال ہے جہاں پہ لوگ نشے کا استعمال شروع کرتے ہیں. ایڈکشن سے بحالی کے لیے مریض کی فیملی کا کردار کتنا مؤثر ہے؟ وہ لگا رہے ہیں. ایڈکشن کی جب ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتا ہے تو پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ نشے کے اوپر جو انحصار ہے یہ ایک بندے کی بیماری نہیں ہے, یہ پوری فیملی کی بیماری ہے. جہاں مریض نشہ کرتا ہے, نشہ کرنے کی وجہ سے جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے, بے ایمانی بھی کرنی پڑتی ہے, پیسے لینے کے لیے ادھار, چوری چکاری, سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اب اس کو فیملی اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے, جیسے کہ ہر فیملی کے اندر. تو فیملی جو ہے اگر بچے کو کوئی گھر میں پرابلم ہے تو وہ آفس میں فون کر دیں گے یا اپلیکیشن لکھ کے دے دیں گے یا کوئی سرٹیفکیٹ بنا کے دے دیں گے سچا جھوٹا. تو فیملی مریض کو ٹھیک کرنے کی غرض سے اس کے لیے جھوٹ بولنا شروع کر دیتی ہے, بہانے بازی کرنا شروع کر دیتی ہے. چونکہ یہ مسئلہ پرماننٹ ہے, آہستہ آہستہ فیملی کے اندر ان کے رویوں کے اندر غیر محسوس طریقے سے لاشعوری طور پر تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے اور فیملی کے بیہیویئر مکمل طور پر چینج ہو جاتے ہیں. جو کہ اگر 2 سال تک ایک گھر کے ایک چھت کے نیچے مریض اور فیملی اکٹھی رہے, مریض نشہ کرتا رہے, تو فیملی کے اندر ایسے رویے پیدا ہو جاتے ہیں جسے پریم روگی یا ہم روگی کہتے ہیں, انگریزی میں سے کو ڈپینڈنسی کہتے ہیں. تو جب یہ چیز ڈیولپ ہو جائے تو جتنا مریض کو علاج کی ضرورت ہے اتنی ہی فیملی کو علاج کی ضرورت ہے. تو مریض کی بیماری بڑھانے میں فیملی کا بہت درجہ کم رول ہے, اس کو ٹھیک کرنے میں بھی فیملی کا اتنا ہی رول ہے, اور فیملی کے پازیٹیو رول کے بغیر آپ مریض کی بحالی متوقع نہیں کر سکتے. نشہ چھوڑنے کے بعد منشیات کے عادی فرد میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں اور منشیات سے بحالی کے بعد وہ کیسا محسوس کرتا ہے؟ نشہ چھوڑنے کے بعد مریض کی جو پرماننٹ چینجز, یاد رکھے پہلے کہ نشے کے اوپر انحصار, جسے ہم نشے کی بیماری کہتے ہیں یا ایڈکشن کہتے ہیں, سبسٹنس یوز ڈس آرڈر کہتے ہیں, یہ کرونک بیماری ہے جسے عام حروف میں کہتے ہیں پرماننٹ ڈس آرڈر ہے. مریض کے برین کے اندر پرماننٹ تبدیلیاں آ چکی ہوتی ہیں, وہ تبدیلیاں وہ ٹھیک نہیں ہوں گی 100%. مریض کو ان تبدیلیوں کے ساتھ جینا ہے, اس کے بغیر جینا سیکھنا ہے. مثال کے طور پر جب مریض نشہ شروع کرتا ہے تو اس کے دماغ میں اس کو ایک جھوٹا احساس ہوتا ہے, جسے یوفوریا کہتے ہیں, مزے کا ایک جھوٹا احساس پیدا ہوتا ہے. وہ لگتا ہے یہ تو بڑی زبردست چیز ہے, اس نے میرے غم بھی ختم کر دیے, تکلیف ختم کر دی ہے, ہی فیل گڈ, ہی فیل لائٹ. تو وہ اس کو ریپیٹ کرتا ہے بار بار استعمال, اور آہستہ آہستہ ہمارے دماغ کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے. اور دماغ کو یہ نہیں پتہ ہوتا یہ چیز ٹھیک ہے کہ غلط ہے. ہمارے دماغ کا ایک حصہ جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں وہ روکتا ہے کہ یہ چیز جو تم کر رہے ہو غلط ہے. دماغ کا دوسرا حصہ جسے ہم ریوارڈ سینٹر کہتے ہیں یا ریوارڈ سرکٹ ہوتا ہے, وہ ایک موٹر ایریا ہے. اس کے اندر یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ دماغ کے اندر ایک دماغ ہے کہ پورے سسٹم کو وہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. شروع میں جب وہ دماغ کا حصہ کہتا ہے یہ چیز غلط ہے تم نہ کرو, وہ اس کی بات سنتا ہے کرتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ وہ اتنا اسٹرانگ اور پاورفل نشے کا اثر ہوتا ہے کہ اس کی بات سننا بند کر دیتا ہے دماغ کا وہ حصہ, اور آہستہ آہستہ وہ پوری طرح اس کے اوپر کنٹرول ہو جاتا ہے, حاوی ہو جاتا ہے.
اور صحیح اور غلط کے درمیان تمیز ختم ہو جاتی ہے. اس پروسیس کہتے ہیں کہ برین ہائی جیک ہو گیا. اب برین جو ہے ہمارا دماغ تو اس حصے کے کنٹرول میں آ جاتا ہے جسے ریوارڈ سینٹر کہتے ہیں. اب جب مریض نشہ چھوڑ دیتا ہے اب وہ نارمل لائف گزارنا چاہتا ہے اور وہ دماغ کے اس حصے کو ایکٹیو ہونے کے لیے ٹائم چاہیے. نشہ چھوڑنے کے بعد کم کم 4 مہینے چاہیے کہ دماغ کا وہ حصہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو جائے جو اسے غلط اور صحیح کے درمیان تمیز کرنا سکھا سکے. اگر بھرپور ٹریننگ مریض کی ہوگی، تربیت ہوگی، علاج ہوگا، نشہ وہ چھوڑ دے گا اور آہستہ آہستہ دماغ کے اس حصے کی بات سننا شروع کر دے گا تو آہستہ آہستہ وہ ایک نارمل لائف کی طرف آنا شروع ہو جائے گا. اور یہ کام مہینوں اور سالوں تک چلتا ہے اور اگر مریض کے اوپر لگا رہے گا تو آہستہ آہستہ ایک نارمل لائف گزار سکے گا. لیکن اس کے اوپر اسے کام ساری زندگی کرنا پڑے گا اور نشے کا مزہ اسے کبھی نہیں بھولے گا. وہ اس کو یاد آتا رہے گا لیکن ہم نے اس نے سیکھنا ہے کہ نشے کی طلب کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. اور جو ٹریگرز ہوتے ہیں وہ لوگ وہ جگہیں اور اندرونی جو احساسات ہیں، غصہ ہے، بے چینی ہے یا رنج ہے یا اور جو پریشانی ہے وہ اس کو نشے کی طرف راغب کرتی ہے. ان سے کیسے ڈیل کرنا ہے پھر جا کے ہم اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. کون سی چیز منشیات کے عادی فرد کو اندر سے بے چین کرتی ہے اور نشے کا مریض اپنی بحالی میں کب کامیاب ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہمیں جاننی ضروری ہے کہ نشے کے مریض کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے. یہ ایک خدائی بیہیویئر ہے. کنٹرول پوری دنیا میں ہر چیز کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نائب بنایا ہے. ہمارے اندر بھی یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ ہم گھر کے معاملات کو، آفس کے معاملات کو تھوڑا بہت کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. ہم اس کی کوشش کرتے ہیں. اگر کنٹرول نہیں ہوتا تو ہم پریشان نہیں ہوتے، ہم پیچھے ہٹ جاتے چلو ٹھیک ہے جو نہیں. نشے کے مریض کے اندر یہ ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے وہ کہہ کہ ہر حال میں نے کنٹرول کرنا ہے. گھر میں کیا پک رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کون کہاں جائے گا، کون کیا کرے گا، آفس میں ہر چیز کو وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب جب وہ نشہ کرتا ہے تو نشہ اس کے اندر ایک انرجی، ایک طاقت بھر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی کنٹرول کرنے کی صلاحیت تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز میرے کنٹرول میں. اسے کہتے ہیں پلینگ گاڈ. وہ اپنے آپ کو چھوٹا سا خدا سمجھتا ہے اور یہ چیز وہ اسے کامیاب ہونے میں ہیلپ کرتی ہے اور وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس سے میرا سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے. لیکن وہ صرف اس کو بظاہر لگ رہا ہوتا ہے، ایک شراب کی سی کیفیت ہوتی ہے کہ لگ رہا ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے، کنٹرول ہونے. لوگ اس کی فیملی ممبر، اس کے ارد گرد کے لوگ وہ کہتے ہیں یہ اس سے اپسٹ ہوگا، چلو اس کی بات مان لیتے، چلو شاید اس سے ٹھیک ہو جائے. لیکن وہ چیز بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی. اب اگر اس نے ٹھیک ہونا ہے تو ایک پالیسی کے اوپر کام کرنا پڑے گا. وہ جیو اور جینے دو. کسی کو کنٹرول، ہاں کسی کو وہ بتانا چاہتا، اپنا مشورہ دے، اپنی رائے دے، لیکن وہ کسی کو زبردستی کنٹرول کرنے کی کوشش جب تک وہ نہیں چھوڑے گا وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. جو مرضی کر لے جائے وہ اس لیے یہ اس کے کور کے اندر، اس کے اندر ایک چینج ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ نشے کے مریض بنتے ہیں. وہ یہ سیلف کنٹرول ہے، یہ کنٹرول لوکس آف کنٹرول ہے. ایک چھوٹا سا خدا بننے کی کوشش کرتا ہے. اس کو اسے کنگ بیبی بھی کہتے ہیں، پلینگ گاڈ بھی کہتے ہیں. تو یہ اگر وہ چھوڑ کے جیو اور جینو دیو کے اوپر چلے گا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلے گا، اپنی مرضیاں نہیں کرے گا تو پھر وہ اپنی زندگی بہترین طریقے سے گزار سکتا ہے. کیا نشے کا عادی فرد ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے؟ نشے کے جو عادی افراد ہوتے ہیں ان کے اندر بے تحاشا قسم کا ڈپریشن اور انگزائٹی آ جاتی ہے. ڈپریشن کیا ہوتا ہے کہ جب وہ چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی تو اس کو اداسی ہوتی ہے، اسے مایوسی ہوتی ہے اور اسے اپنا آپ اچھا نہیں لگتا. اور جب وہ سارے معاملات اس کے قابو میں نہیں ہوتے، لوگ اس کی بات نہیں مان رہے تو وہ جیسا کرنا چاہ رہا ہو ویسے نہیں کر رہا ہوتا تو وہ اس کے خیال آتا کہ یار یہ زندگی تو بالکل فضول ہے، اس سے بہتر زندگی کو ختم کر. اس خودکشی کے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ بعد مریض خودکشی کر بھی لیتے ہیں. کیونکہ بے تحاشا مریض خودکشی کی طرف جاتے ہیں اور خودکشی اگر وہ علاج نہیں ہوتا اور وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی، بدلنے کی کوشش نہیں کرتے تو وہ کچھ مریض خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ ڈپریشن ہے. بہت سے نشے جیسے شراب ہے اور نارکوٹکس ہیں، ہیروئن ہے، اوپیم سے بننے والے تمام نشے ہیں، بینزوڈائزپین، نیند کی گولیاں اور آئس وغیرہ، یہ تمام نشے مریض کے اندر ڈپریشن پیدا کرتے ہیں. نیورو کیمسٹری چینج ہو جاتی ہے جس میں ڈوپامن کا لیول بڑھتا ہے، سیروٹونن کم ہوتی ہے. سیروٹونن کم ہونے سے ڈپریشن ہے. تو ڈپریشن کا ہونا ایک لازمی نارمل امر ہے جو کہ آگے چل کے اس کی زندگی کو تباہ کرنے کا باعث بنتا ہے اور زندگی ختم کرنے کا بھی بعد دفعہ باعث بنتا ہے. نوجوانوں میں منشیات کے بڑھتے ہوئے استعمال کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ خاندانی مسائل، غربت، دوستوں کی بری صحبت یا پھر ان کا کوئی نفسیاتی مسئلہ؟ بڑھتے ہوئے مسائل جو ہے نوجوان نشہ شروع کیوں کرتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز میں کہوں گا کہ مذہب سے دوری ہے.
نمبر 1. نمبر 2, والدین کی تربیت. والدین اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ وہ ان کے پاس بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. بچوں کے ساتھ موبائل نے اوپر سے دنیا میں اتنا کر دیا, سوشل میڈیا اتنا آ گیا ہے, موبائل اتنا آ گیا ہے, اور اس کی وجہ سے بچوں اور والدین کے میں بہت زیادہ گیپ بڑھ گیا ہے. مذہب سے دوری, والدین اور بچوں کے درمیان فاصلہ, ان کے درمیان فرینڈشپ نہ ہونی, ڈسٹینس ہونا. والد جو ہے بچے کو ڈرا رہا ہوتا ہے, والدہ یوز کر رہی ہوتی ہے اپنے باپ کے ذریعے ان کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر بچے سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس سے ناراض ہوتے ہیں, اس سے غصہ کرتے ہیں, پیار سے بیٹھ کے بات نہیں کرتے کہ بیٹا کیا ہو گیا, ہم سے بیٹھ کے ڈسکس. ایک وہ فرینڈ شپ کا جو دوستی کا ماحول, ایک آپس میں جو گیپ ہے, وہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے. اس کے بعد جب بچہ جو ہے گھر سے اس کو ریجیکشن ملتی ہے, بیٹھ کے کچھ کی کوئی بات نہیں سنتا, وہ جب دوستوں میں بیٹھتے دوست اس سے بہت آؤ بہت کرتے ہیں, بہت اس کا خیال کرتے ہیں, بہت اس کا خیال کرتے ہیں, کیئر کرتے ہیں, تو وہ جب کوئی چیز کہتے ہیں تو اس پہ بات مان لیتا ہے. اور آج کل دیکھیں بچے دوستوں کی بات زیادہ مانتے ہیں, گھر والوں کی بات کم مانتے ہیں. اور بہت سے گھر والے اس کے دوستوں کے ذریعے بچوں کو بات منواتے ہیں کہ بیٹا اپنے اسے کہو کہ یہ چیز کر لے, وہ کر لے, تو وہ دوستوں کے ذریعے. تو یہ بہت زیادہ مین وجوہات ہے جس کی وجہ سے مسائل جو ہے بڑھ رہے ہیں. منشیات کا استعمال کرنے والے افراد میں ایک عام انسان کی نسبت کیا ذہنی اور جسمانی تبدیلیاں ہوتی ہیں؟ جو لوگ منشیات کا استعمال کرتے ہیں اس میں جو پہلے سے جو کچھ چینجز ان کے اندر ہوتی ہے, پہلی چیز تو ہوتی ہے کہ ان کے اندر شیم پائی جاتی ہے. شیم ایک نفسیاتی مسئلہ ہے جس میں بچے کی سیلف اسٹیم کم ہوتی ہے, عزت نفس اس کی کم ہوتی ہے, اس کے احساسات کو فیملی میں گھروں میں دبایا جاتا ہے, اسے ایکسپریس نہیں کرنے دیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے اس کے اندر احساسات دبے رہتے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو اتنا وردی نہیں سمجھتا, اتنا اہم نہیں سمجھتا, دوسرے لوگوں کے ایٹ پار نہیں سمجھتا کہ میں بھی دوسرے لوگوں کے برابر ہوں, اور اپنے آپ کو ورتھ لیس سمجھتا ہے, اپنے آپ کو گھٹیا اور کم تر سمجھتا ہے. وہ جب باہر دوستوں میں بیٹھتا ہے اس کو عزت ملتی ہے, اور اس کو بہت زیادہ خیال کیا جاتا ہے, اور بہت زیادہ اس کو رسپیکٹ دی جاتی ہے, اس کو آفر کی جاتی ہے, کھانے بھی کھلائے جاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں یہ تو بڑی زبردست ہے. دیکھیں نارملی کہا یہ جاتا ہے کہ ہر ماں کو اپنے بچے کو دن میں کم از کم 3 دفعہ آئی لو یو کہنا چاہیے. میاں بیوی کو آپس میں یہ 2-3 دفعہ آئی لو یو ضرور کہنا چاہیے. یہ فکریں بچے کے ذہن میں ہر وقت جانے چاہیے. آپ بہت اچھے ہیں بیٹا, آپ نے یہ بہت اچھا کام کیا, آپ ہمارے بچے, ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں, ان کو حق کرنا, ان کو پیار کرنا. یہ چیزیں گھر میں آج کل کے معاشرے میں بہت ان کامن ہو گئی ہے, نہیں ہوتی. جب باہر بچے جاتے ہیں وہ دوسرے کہتے ہیں کہ یار تمہاری کیا بات ہے, تم تو یہ ہو, تم تو وہ. جب ان کو باہر سے یہ چیز ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر والے تو میری عزت نہیں کرتے, میری تعریف نہیں کرتے, بات میں بڑی تعریف ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں اس کو آہستہ آہستہ پھر گھر سے دور اور باہر کے ماحول کے قریب کر دیتی ہے, جس کی وجہ سے اس کی زندگی جو ہے وہ خرابی کی طرف جانا شروع. تو بیس شروع ہوتی ہے گھر سے. اگر گھر میں یہ ماحول ڈیولپ ہوگا تو ہم سب چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. دنیا کا سب سے جو مشکل ترین کام آن ارتھ ہے وہ گڈ پیرنٹنگ ہے. اگر ہم والدین تو بن جاتے ہیں, اگر ہم نے پیرنٹنگ نہیں سیکھی تو ہم نے کچھ نہیں کیا. بہترین مشکل ترین کام ہے, آسان کام نہیں ہے. اٹس لائک ورکنگ آن اے ٹائٹ روپ. اگر والدین بہترین والدین بننے کے گر سیکھیں, طریقے سیکھیں, تو وہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکتے ہیں. اگر بچہ خدا نہ کرتا لگ بھی گیا ہے تو اسے نکالا جا سکتا ہے, لیکن اگر آپ کا تربیت ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر بچے کو نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. نشے کے مریض کا نشہ چھڑوانے کے لیے کون سی چیزیں اہمیت کی حامل ہوتی ہیں؟ نشہ چھڑوانے کے لیے جو طریقے ہیں, سب سے پہلے بچے کی موٹیویشن ہے. ایک پروسیس آف چینج ہوتا ہے, پروسیس کا ماڈل ہے. اس میں سب سے پہلے بچے کو تیار کرنا ضروری ہوتا ہے کہ بچہ نشہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو. تیار کس ماحول پہ ہو کہ اسے پتہ چلے کہ میرے نشے کے استعمال کی وجہ سے فائدے بھی ہو رہے ہیں, نقصانات بھی ہو رہے ہیں. فیملی بھی جانے اور اس کو معالجے میں اس سے بات کر کے اسے پوچھے کہ ہم بھی تمہیں کیا فائدے ہو رہے ہیں, نقصانات کیا ہو رہے ہیں. جب بچے کو یہ پتہ چلے گا مجھے نشے کے فائدے بھی ہو رہے ہیں, نقصان, لیکن نقصانات زیادہ ہیں, پھر وہ سوچے گا کہ مجھے اپنے رویے کو بدلنا ہے, اور رویہ وہ نشہ کرنے کا. پھر جب وہ تیار ہوگا اور علاج کے لیے رجوع کرے گا یا فیملی علاج کے لے کے, تو پھر اس کے اندر بہتری آئے گی, وہ ٹھیک ہوگا. یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم بغیر مریض کی تیاری کے بچے کو داخل کروا دیتے ہیں, اس کے اندر رنجشیں, اس کے اندر غصہ اور سب چیزیں ویسی رہتی کہ میرے ساتھ زیادتی کی گئی, بچپن میں بھی کر رہے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں, تو میں نے ٹھیک نہیں ہونا. اس کے اندر چیز, تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے کہ بچے کو اس لیول پہ لایا جائے کہ وہ تیار ہو. پھر جب اس کو علاج ملے گا تو پھر وہ ٹھیک ہوگا. اگر اس کے بغیر آپ علاج کروائیں گے تو ٹھیک ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. اور علاج جو ہے وہ دونوں طریقوں سے ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ ہر بچے کو داخل ہی ہونا پڑے, آؤٹ پیشنٹ کے طور پر بھی تربیت کی جائے بچے کی بھی, والدین کی بھی, تو بیرونی طریقے سے مریض کا علاج ہو سکتا ہے. اگر یہ طریقہ کامیاب نہ ہو اور بچہ بھی ناکام ہو جائے, والدین بھی کہیں کہ ہم سے نہیں ہو سکتا, تو پھر رابطے کے ساتھ اور ملی آپس میں ڈیسیژن کے ساتھ, بہترین فیصلے کے ساتھ